وہ زکریا اذ نادى ربہ، وہ جب زکریا علیہ السلام، یاد کیجئے زکریا علیہ السلام کو جب ندا کی زکریا علیہ السلام نے، کیا ندا کی؟ ربی لا تذرنی فردن، اے میرے اللہ، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہاں یہ کیا بات بیان فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، اس دین کو آگے بڑھانے والا اور اس کی صحیح تعلیم کو پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، سارے نااہل لوگ تھے۔ تو آپ کو یہ خوف محسوس ہوا کہ میرے بعد کیا ہوگا، میرے تو کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے جو آگے لے کر اس کو لیڈ کرے، تو اس لیے آپ نے کہا ربی لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے ایک نیک صالح فرزند دے دے، نیک صالح بیٹا دے دے جو میرے مرنے کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام کے دین کو آگے پہنچائے، جس کے بارے میں سورہ مریم میں یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی وہ تمام تعلیم کو آگے لے کر چلنے والا ہو۔ ہم نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کر لیا اور قبول کر کے کیا کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور سورہ انبیاء میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے مختصر حالات کا ذکر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اس درس میں فرمایا وزکریا، اور یاد کیجئے زکریا علیہ السلام کے قصے کو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے ندا کی، آواز لگائی، صدا دی، دعا کی اپنے رب سے۔ کیا دعا کی، ان کا کیا واقعہ ہے، اس کا ڈیٹیلڈ ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ مریم کے پہلے رکوع میں بھی ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں تو یہ ہے کہ جب مریم علیہ السلام، جو ان کی سالی کی صاحبزادی تھی حضرت مریم علیہ السلام، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام گئے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں، دیکھا کہ بن موسم کے پھل اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق اور بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ تو وہاں پر ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی حجرے میں دعا کی۔ اب سورہ مریم کو 16ویں پارے میں پڑھیے تو وہاں پر بھی دعا کا ذکر ہے۔ وہ دعا اس طرح سے تھی کہ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعاء ربی شقیا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو وہاں حضرت زکریا کا اس طریقے سے ذکر آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ بھی بہت عمر ہو چکی تھی ان کی، اور زکریا علیہ السلام کی بھی کافی عمر ہو چکی تھی، اور اولاد کی اس عمر میں کوئی امید آدمی کو باقی نہیں رہتی ہے۔ ایسی حالت میں حضرت زکریا کا دوبارہ دعا کا ذکر آیا، اور آپ نے دعا کیا کی؟ یہ دعا یاد رکھیے، جو بے اولاد ہیں، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا کر دیں اللہ تعالیٰ بیٹا ہو ہمارے، نرینہ اولاد ہو، تو جو صوفیہ یا اہل وظائف جو دعا جو وظیفہ بتاتے ہیں نیک صالح اولاد کے ہونے کے لیے، پڑھنے کے لیے، وہ یہ آیت ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، وہ جب زکریا علیہ السلام، یاد کیجئے زکریا علیہ السلام کو جب ندا کی زکریا علیہ السلام نے، کیا ندا کی؟ ربی لا تذرنی فردن، اے میرے اللہ، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہاں یہ کیا بات بیان فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، اس دین کو آگے بڑھانے والا اور اس کی صحیح تعلیم کو پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، سارے نااہل لوگ تھے۔ تو آپ کو یہ خوف محسوس ہوا کہ میرے بعد کیا ہوگا،
میرے تو کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے جو آگے لے کر اس کو لیڈ کرے، تو اس لیے آپ نے کہا ربی لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، مجھے ایک نیک صالح فرزند دے دے، نیک صالح بیٹا دے دے جو میرے مرنے کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام کے دین کو آگے پہنچائے، جس کے بارے میں سورہ مریم میں یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی وہ تمام تعلیم کو آگے لے کر چلنے والا ہو۔ تو یہ آیت بیان کرتی ہے کہ آدمی کو اولاد مانگنی چاہیے اور وہ نیک مانگنی چاہیے۔ یہ صرف نہیں کہ اللہ بیٹا دے دے، اللہ نے بیٹا دے دیا، ایسا بیٹا دیا کہ جس نے پورے خاندان کے اندر جو ہے نا تمام لوگوں کا کھانا خراب کر دیا، تو آپ کے بیٹے نے تو آپ کا تو نام خراب کیا ہی کیا، خاندان کا نام خراب کر دیا۔ تو ایسے کہ اولاد ہونے سے تو نہ ہونا بہتر، تو اس لیے جب بھی اولاد مانگیے تو خیر والی مانگے، جس سے قرآن نے کہا ربی حبلی من الصالحین، یہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو پتہ لگا اولاد کی دعا مانگنا اور خاص طور پر بیٹے کی اور نیک بیٹے کی دعا مانگنا، یہ دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ اب ہوا کیا، اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے حضرت زکریہ کی دعا کو قبول کر لیا، اور قبول کر کے کیا کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے، وَوَهَبْنَا ان کو گفٹ کر دیے یحییٰ۔ یحییٰ علیہ السلام کو بائبل میں ان کو کہتے ہیں یوحنا، یوحنا کہتے ہیں، اور یہ جو بیپٹسٹ ہیں یہ یوحنا سے ہی منسوب ہیں سب کے سب، کیونکہ جب وہ ان کی ذمہ داری بائبل میں یہ ملتا ہے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بچوں کو پانی میں غسل دلواتے تھے۔ تو بیپٹزم کے اندر آپ دیکھیں جو چرچز بیپٹسٹ کے ہیں وہ بھی جو کہ چھوٹے بچوں کو پانی کے اندر غسل دلواتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اللہ کہہ رہے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے زکریا کے واسطے اس کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا۔ کس طرح ٹھیک کر دیا کہ ایک تو بڑی عمر کی تھی، بڑی عمر کی عورت جو ہوتی ہے 90-100 سال کی، وہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اور دوسری بات میں ہے کہ وہ بانجھ تھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی عمر کے اندر ہم نے اس کے بانجھ پن کو دور کیا، اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، ہم نے اسے قابل بنا دیا۔ تو یہاں کیا پتہ لگا کہ یہ جو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کی دعا ہے، اگر کوئی عورت کسی کے اوپر امید نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ اولاد جن سکتی ہے، لیکن اللہ یہ تمام معاملہ پیدا کرنے پر اور تمام معاملات کرنے پر قادر ہے، جس طریقے سے اللہ نے زکریہ علیہ السلام کی وائف، ان کی زوجہ کو اللہ نے قابل بنا دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اب اللہ تعالیٰ ان سارے انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ ان کی دعائیں کیوں قبول ہوئیں، اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ یہ نیک کام میں جلدی کرنے والے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ اپنے رب کو پکارتے تھے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ورہبا اور خوف کے ساتھ، یعنی ملی جلی کیفیت میں، شوق بھی اور خوف بھی، اس کیفیت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر خشوع اور خضوع کو اختیار کرنے والے تھے، اللہ اکبر، عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ تو تین چیزیں ہیں جو انسان کی دعا کی قبولیت کے اندر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنے والا، دوسرا خوف کے عالم میں اور شوق کے عالم میں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والا ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع کرنے والا ہو۔ بعض اوقات ہم دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رٹے کی دعا چل رہی ہے، دماغ گھر پہ لگا ہوا ہے۔ بھائی جب ذہن ہی نہیں ہے دعا کے اندر، ترجمہ ہی پتہ نہیں ہے دعا کا، بعض اوقات عربی کے رٹے مار لیتے ہیں کچھ لوگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربی جعلنی پڑھ لیں، ربی جعلنی کا ترجمہ نہیں آتا۔ بھائی جب ربی جعلنی کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو فیل کیسے آئے گی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مانگ کیا رہو اللہ سے، ربنا آتنا پڑھ رٹا مار دیے کہ مجھے تو 4 دعائیں یاد ہیں۔ بھائی 4 دعائیں یاد تو ہیں، لیکن 4 دعاؤں کی ٹرانسلیشن کو کبھی سمجھا کہ آپ بول کیا رہے ہو؟ جب پتہ ہی نہیں ہے عربی میں بول کیا رہے ہو تو وہ فیل ہی نہیں آنا ہے۔ جب فیل ہی نہیں آنا ہے تو رقت اور وہ کیفیت کیسے بننی ہے، آنکھ سے آنسو کیسے آئے گا جب تک سمجھو گے نہیں کہ اللہ سے مانگ کیا رہا۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی دعائیں قبول کی انبیاء کی، کس لیے؟ نیکی کے کام میں جلدی کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع سے مانگا کرتے تھے۔ آج کے درس کی آخری آیات ہیں 3، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں۔ فرمایا اور پھر یاد کیجئے واللتی احسنت فرجہا، اس نیک عورت کو بھی یاد کیجئے اس صورت کے اندر، اے حبیب۔ وہ کون سی نیک عورت؟ احسنت فرجہا، جو بڑی پاک دامن تھی، جس نے اپنی
عزت کی حفاظت کی، اور اللہ نے اس پاک دامن عورت پر یہ کرم کیا کہ فنفخنا فیہا من روحنا، کہ ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا، وجعلناہا، اور بنایا ہم نے اس کو بھی، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو بھی، آیۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے نشانی۔ یہ کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ بغیر شوہر کے اللہ رب العزت نے انہیں حاملہ کیا اور ان کے بیٹا پیدا ہوا، تو مریم علیہ السلام بھی نشانی بنی اللہ کی قدرت کی۔ اور پھر یہ بیٹا، اس کے بارے میں 16 پارے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کہنے لگی کہ اے اللہ، یہ میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں آئی سوال کہ بچہ ہو گیا تو اپنی قوم کو کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم جانا قوم کے پاس اور کہنا کہ آج میرا روزہ ہے، اور فاشارت الی، اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، چھوٹے ہیں، آپ نے اشارہ کیا تو کہنے لگے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی معجزہ، اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ پھر یہ تمام انبیاء کے قصوں کو بیان کرنے کے بعد سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ انبیاء کا، اور کل سے لاسٹ رکوع شروع ہو جائے گا سورہ انبیاء کا، اور پھر ہاف اس رکوع کے بعد جو ہے وہ ہاف بھی ہو رہا ہے 17واں سپارہ۔ اللہ نے کہا یہ جتنے بھی انبیاء کی بات تمہیں بتائی ہے، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، اور بے شک یہ آپ کی امت ہے اے حبیب، اور یہ امت واحدہ، یہ ساری امت واحدہ ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری امتیں، ان کے عقائد چینج نہیں، عقائد ایک ہی ہیں، ایک ہی امت ہے۔ اور کیا ہے ان کا عقیدہ؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، تو میری عبادت کرو۔ کسی بھی نبی نے آ کر اپنی امت کو کسی اور خدا کو پوجنے کی دعوت نہیں دی، بلیف سسٹم ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو کیا کیا لوگوں نے؟ ملت واحدہ تھی، قرآن نے کیا کہا؟ امت واحدہ، لیکن قرآن نے اگلی آیت کیا کی؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقے بنا لیے، لوگوں نے اپنی اپنی مسجدیں تعمیر کر لی، اپنے اپنے گروپ بنا لیے، اپنے اپنے گروہ بنا لیے۔ قرآن کہہ رہا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، لیکن یاد رکھو سب کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ جس نے دین کے اندر بدعات کو نکالا، جس نے دین کے اندر فرقوں کو نکالا، جس نے دین کا شرازے کو بکھرا، جس نے امت کو توڑا، جس نے فرقے بنائے، جس نے امت کو الگ الگ بانٹ دیا، اللہ کہہ رہا کل الینا راجعون، سب کو ایک دن ہماری طرف لوٹنا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کہتا ہے آخری آیت فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اللہ کہہ رہا کہ پھر ہم اس کی کوشش کی جو اس نے دین کے لیے کی ہوگی، ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کوئی نیک عمل کرے اور مومن ہو، اب چاہے وہ کسی بولی کا بولنے والا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن اس کی انٹینشن پیور ہو اور وہ دین کے لیے کچھ کوشش کرے گا، تو اللہ کہہ رہا ہم اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بلکہ ہم اس کی ہر کوشش کو جو وہ دین کے لیے کرے گا ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اور اس کا اجر اس کو ضرور ضرور دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں امت کو ملانے کا ذریعہ بنائے، امت کو توڑنے کا ذریعہ نہ بنائے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی غلامی پر ہم سب کو جمع کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باادب بنائے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائے، اور یہ جو امت کی شرازہ بکھرا ہوا ہے، امت ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے، اللہ پھر سے امت کو حضور علیہ السلام کے دامن رحمت کے تحت جمع کر دے، اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واذلة المشرکین والظالمین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.